السلام علیکم ویورز، پروگرام #پاکستان کے ساتھ میں ہوں سدرا بخاری۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے ثقافت کی، ادب کی اور ہمارے تاریخی ورثے کی، اور اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں سیکریٹری نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر فارینہ مظہر۔ فارینہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج جوائن کیا اور اتنے بزی اسکیجول سے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ فارینہ، سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک تو جب سے آپ آئی ہیں، یہ آپ نے جب سے اس کا چارج لیا ہے اس ڈویژن کا، تب سے جو آرٹ کی، کلچر کی اور ادب کی سرگرمیاں ہیں ان میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ ہر جگہ پر خود موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ کلچر کو جو ہمیشہ سے ایک نگلیکٹڈ سائڈ سمجھا جاتا ہے، ایک سافٹ سائڈ، کوئی اس پہ توجہ نہیں دی جاتی، تو کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ کے اس فیلڈ سے لگاؤ کی اور اتنی آپ اس کی نمائندگی کر رہی ہیں گورنمنٹ کی اس میں؟ شکریہ سدرا، آج آپ نے مجھے ادھر بلایا اور موقع دیا کہ میں آپ سے یہ بات کر سکوں۔ ایکچولی میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا یہ ہیریٹیج اور کلچر ایک نگلیکٹڈ سا ڈپارٹمنٹ رہا ہے، آلدو کہ یہ بہت اس کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن کبھی یہ منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ، کبھی انفارمیشن منسٹری کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے ایک جس کو آپ کنٹینیوٹی پیٹرن کہتے ہیں وہ تھوڑا ادھر مسنگ تھا۔ تو اور ویسے بھی سیکرٹریز کی بہت فریکوینٹلی ٹرانسفرز ہوتی رہیں، جس کی وجہ سے تھوڑا اس میں گیپ آ گیا۔ مگر مجھے پرسنلی بھی بہت شوق ہے، اور کچھ ایسا سلسلہ رہا کہ میں اپنے جو بھی آفیشیل فرائض تھے اس کے سلسلے میں FBR اور کامرس اور پھر بورڈ آف انویسٹمنٹ جیسی جگہوں پہ تعین میری پوسٹنگ رہی، تو مجھے ادھر آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے، بیکاز یہ میرا شروع سے مجھے بہت شوق تھا، لیکن کبھی اتنا ٹائم اور موقع نہیں ملتا، ٹارگیٹس میٹ کرنے ہوتے تھے اور بہت اس طرح کی ہمارے پہ ذرا سختی والی نوکریاں تھیں۔ تو ادھر اب آ کے اور مجھے ایک موقع بھی مل رہا ہے، اپرچونٹی بھی ہے، اسکوپ بھی بہت ہے ادھر کام کرنے کا، تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر تھوڑی سی ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ گورنمنٹ کے کچھ انیشیٹوز بتائیں کہ ابھی اس کلچر کی فروغ کے لیے، ثقافتی سرگرمیوں کے لیے، آرٹ کے لیے، ادب کے لیے ابھی کیا انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں سترا، کوئی 3 سال تو ہمارے کووڈ میں ضائع ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ ہماری جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں ان کے کوئی کلچرل ایونٹس، پروگرامز، انٹرنیشنل ٹریول بھی بند تھا، تو یہ چیزیں بالکل ایک ہالٹ پہ تھیں، رکی ہوئی تھیں۔ آہستہ آہستہ چیزیں کھل رہی ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا ایونٹ تو چائنا میں ہمارا ایک شنگھائی میوزیم میں ہم نے اپنی گندھارا آرٹ ڈسپلے کی ہے، جو کہ میں خود اس کی انوگریشن پہ بھی گئی تھی، اور چائنیز گورنمنٹ نے اس کے سارے ڈسپلے وغیرہ ان کا انتظام تھا، وہ ہمیں خود ہی لے کے گئے، اپنا سارا ان کے خرچے پہ یہ سارا کام ہوا، اور وہ اتنے خوش ہیں، اور 3 مہینے کے لیے یہ اوریجنلی ایونٹ تھا، اب انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے کہ ہم 1 سال کے لیے انہیں اجازت دے دیں کہ وہ ایگزیبیشن چائنا کے مختلف شہروں میں جاری رکھیں، اور دنیا سے پاکستان پہلا ملک تھا جس کو چائنا نے انوائٹ کیا اس ایگزیبیشن کے لیے۔ تو الحمدللہ وہ سارے جو بھی ارینجمنٹس تھے بڑی اچھی طرح سے ہو گئے، اور یہاں سے سامان ادھر، کیونکہ یہ بڑی ڈیلیکیٹ چیزیں ہوتی ہیں، ان کی پراپر انشورنس، پیکنگ، ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے، تو وہ بہت خوبصورت، اور لوگوں نے ادھر بہت اس کو پسند کیا، اور بے تحاشا انہوں نے وہاں پہ اس کی پبلسٹی بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم نے ایک گندھارا ٹاسک فورس پرائم منسٹر نے تقریباً 1 مہینہ پہلے نوٹیفائی کی ہے، جو ہمارے MNA ہیں رمیش کمار صاحب، ان کی صدارت میں، تو وہ ٹاسک فورس بھی بہت کام کر رہی ہے، اور اس میں ہم PTDC کے ساتھ مل کے ٹورسٹ کو پاکستان میں اٹریکٹ کرنے کے لیے مختلف کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں آلریڈی بھی کافی 2-3 وزٹس ہو چکے ہیں، جس میں امبیسڈرز دوسرے ملکوں نے بہت انٹرسٹ شو کیا ہے، اور وہ اپنی فیملیز کے ساتھ جتنی ہماری گندھارا سائٹس ہیں ادھر وہ گئے ہیں۔ ہمارے جو ایڈوائزر صاحب ہیں امیر مقام صاحب، وہ بھی بہت انٹرسٹ لیتے ہیں ہمارے ادارے کی تمام کاروائیوں میں، بلکہ تھوڑا وقفہ اگر آ جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ اتنی دیر سے آپ لوگوں کا تھوڑا تو، لیکن یہ کہ ان کی سربراہی میں بھی بہت ہم نے ایونٹس کیے ہیں، جو یہ لوک ورثہ میلہ تھا جو نومبر میں ہوا، وہ کافی بریک کے بعد ہوا، اور اس دفعہ بڑے ہائی لیول پہ ہوا۔ انفارچونیٹلی وہ ہوتا صرف 2 ہفتے کے لیے، مگر اس کا ایک بہت پازیٹیو فیڈ بیک آیا، اور لوگوں نے اس کو اتنا پسند کیا، اسپیشلی فارنرز ان دنوں جو پاکستان آئے ہوئے تھے، اور ابھی بھی مجھے بہت لوگ اپروچ کر رہے ہیں، میل کر رہے ہیں کہ آپ یہ سال میں 1 دفعہ کیوں رکھتے ہیں، اور یہ صرف اتنی تھوڑی ڈیوریشن کے لیے کیوں ہوتا ہے، اس کو لمبا کریں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک
ایپ انٹروڈیوس کی ہے جو کہ ایک 3 سال کا پروجیکٹ تھا, اس کو میں نے بڑی زور و شور سے کمپلیٹ کروایا ہے. 6000 آرکیولوجیکل اینڈ ٹورسٹ سائٹس ہم نے ایک ایپ بنائی ہے جس میں میپ کی ہیں. اس میں اس جگہ کے بارے میں بیسک انفارمیشن, آپ وہاں پہنچ کیسے سکتے ہیں, آپ کو کون سے ٹورسٹ آپریٹرز اویلیبل ہیں اس جگہ کے لیے, اور وہ ساری ہائی لائٹس ہوں گی. تو انشاءاللہ وہ ہم اگلے ہفتے تک اس کا بھی کر دیں گے لانچ. اور یہ فری ایپ ہے جس میں دنیا میں کہیں پہ بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے اور پاکستان کے بارے میں آپ ٹورسٹ سائٹس کی معلومات حاصل کر سکیں گے. یہ ایک بہت آئی تھنک کہ بہت بڑا یہ کام ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک لینگویج ٹرانسلیشن کا پروجیکٹ تھا جو کہ ہمارا مقتدرہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے یہ پروجیکٹ پی ایس ڈی پی کی مدد سے مکمل کی ہے. اس کو بھی ہم نے فاسٹ ٹریک بڑی ختم کروایا ہے. اس میں اب یہ ہوگا کہ آپ کوئی سا بھی اردو یا انگریزی ترجمہ کرنا چاہیں کسی چیز کا تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک آپ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی ایڈیٹیبل فارم میں آپ کیپچر کر لیں اردو کی کوئی ورڈس تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ تینوں پروجیکٹس جو ہیں یہ انشاءاللہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں لوک ورثہ میں نے پورا کیلنڈر آف ایونٹس بنوایا ہے پورے سال کا. میں ینگ آرٹسٹ کو اسپیشلی بہت زیادہ انکریج کر رہی ہوں کہ وہ آ کے ادھر پرفارم کریں. پینٹنگز ایگزیبیشن ہے, کلے, پوٹری, اب گرمیوں کی چھٹیاں ہیں, بچے بھی فارغ ہیں, ان کا انٹرسٹ بھی بہت ہوتا ہے. تو یہ ساری کلاسز وغیرہ ادھر پورے 2 مہینے کا ہم نے پروگرام اسکیجول کیا ہے. اور بس ایسے ہی نامنل سے چارجز ہیں, کوئی اتنے چارجز نہیں ہیں, اور بڑے شوق سے, اور بہت ہیوی ان کی بکنگز ہیں, بلکہ وہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی ہیں کہ اس کو کیسے پورا کریں. لوک ورثہ میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے سارے سٹالز جو خالی تھے وہ سارے لیز آؤٹ کیے ہیں. لوک ورثہ کیفے بہت عرصے سے بند تھا, اس کا کچھ قانونی اس میں پرابلمس تھیں, وہ میں نے لگ کے کورٹس وغیرہ سے ورثہ کیفے اس کا ایڈ آ گیا ہے. اب ہم دوبارہ سے اس کو آپریشنل کرنے کے لیے ہم نے لوگوں سے وہ ٹینڈر فلوٹ کر دیے. تو انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں گی کہ بہت جلدی ہو جائے گا. اور جتنی بھی آرکیولوجیکل سائٹس ہیں, ایک ہمارے پاس انڈاؤمنٹ فنڈ تھا جس کے لیے ہم صرف وہ پیسہ تقریباً کوئی ہمارے پاس اس میں 700 ملین کا فنڈ اس وقت ہے. 500 ملین تو سیڈ منی ہے جس کو ہم نہیں اسپینڈ کر سکتے تھے, مگر وہ صرف اسلام آباد کے لیے تھا. اور آپ دیکھیں کہ آرکیولوجیکل سائٹس تو چونکہ پورے پاکستان میں ہیں, تو اب ہم نے وہ ایک کیبنٹ کمیٹی فار لیجسلیٹو چینجز نے اپروو کر دیا ہے. انشاءاللہ کیبنٹ سے بھی اپروو ہو جائے گا. وہ اب ہم فنڈ یوز کریں گے اور آرکیولوجیکل سائٹس کی اپ لفٹنگ کے لیے, ان کی اپگریڈیشن کے لیے, میوزیمز کے لیے. بس اب میں تو جس طرح دیکھ رہی ہوں بہت کام کرنے والا ہے, اور ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ کر سکیں. کورینز بہت ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. انہوں نے ہماری جو اسلام آباد میوزیم میں بھی ایک پروجیکٹ چل رہا ہے, اس کے حوالے سے بتائیے, جو ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی اینڈ میوزیمس کے انڈر ہے. جی اس میں یہ کورینز ہمیں ایک ریسرچ سینٹر بھی ہے, ٹیسٹنگ لیب اور ریسرچ سینٹر میں ہمیں کورینز نے ہمیں اسسٹ کیے. یہ بھی ایک 3 سال کا پروجیکٹ ہے, اگلے سال ختم ہو گیا. ٹوٹلی فری ہے, اٹس اے گرانٹ. اس میں ہم نے پیسے واپس نہیں کرنے. مطلب ہم پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے جس کو پتہ نہیں, ہم لوگ تو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ نہیں, باہر سے لوگ بہت زیادہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں. اور وہ ہمیں یہ ساری جو ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا, کوئی اگر ایسی ہماری کوئی نوادرات کوئی جو نکلتی ہیں کہ یہ کتنی پرانی ہے, ان کی کیا خصوصیت ہیں, کون سے کیمیکلز ان میں یوز ہوئے ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں وہ جو ہماری کورینز کی مدد سے ٹیسٹنگ لیب بنی ہے اس میں ہمیں یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. اور اس کے علاوہ کورینز نے ہمیں ٹریننگ بھی کرائی ہے. ینگ بچوں کو وہ ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ مشینیں جو وہاں پہ انہوں نے لگائی ہیں ان کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے, اور کس طرح سے وہ ان کو پرزرو کرنا ہے جو چیزیں ہماری ضائع ہو رہی ہیں. جس طرح ایک فاسٹنگ بودھا ہے ہمارے پاس لاہور میوزیم میں, تو اس کے لیے کورین گورنمنٹ کوئی ہمیں بہت دفعہ اپروچ کر چکی ہے کہ اس کو آپ ہمیں کوریا لے جانے دیں ہم کچھ عرصے کے لیے, بیکاز ان کے لیے اس کی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے. اور اس طرح کی اور بھی بہت سی ہمارے پاس ایسے قیمتی نوادرات ہیں جو کہ مختلف ملکوں کے لوگ
لے جانا چاہتے ہیں, تو ہم نے یہ سوچا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم انہیں پاکستان میں بلائیں. ایک پاکستان کا امیج بھی بڑھے گا, ہماری اکانومی کی کنٹریبیوشن, ہاسپٹیلٹی انڈسٹری, جو ٹورزم انڈسٹری, سب کے لیے بوسٹ ہوگا. تو اب ہمارا نیکسٹ بڑا پروجیکٹ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کام کریں, اور اس کے لیے 3-4-5 اداروں کو مل کے کام کرنا پڑے گا. تھوڑی ہماری جو ویزا رجیم ہے, جو انٹیریئر منسٹری, ہمیں تھوڑے سے ایشوز آتے ہیں لوگوں کو پاکستان آنے میں, ان سے ہم بات کر کے رسپیکٹیو گورنمنٹس جو دوسرے ملکوں کی ہیں ان سے اگر ایک وہ لیٹر لے لیں تو پھر یہاں ہم ان کی اتنی پوچھ گچھ نہ کریں اور ان کو آسانی سے پاکستان میں آنے دیں. اور پھر مختلف علاقوں میں جانے کے لیے بھی جو ان کے NOCs چاہیے ہوتے ہیں, اگر آپ نے کشمیر میں جانا ہے یا KP میں جانا ہے تو سیکیورٹی کے بغیر نہیں جا سکتے. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان چیزیں, مطلب ظاہر ہے سیکیورٹی سچویشن بھی مد نظر رکھتے ہوئے, باقی حالات بھی, تو ہم کس طرح آسانی کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے کہ وہ پاکستان آئیں اور یہ وزٹ کریں. پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی میرے خیال میں ایک بہت بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان میں ٹورزم, اور اسپیشلی جو ہمارا ہیریٹیج ٹورزم ہے اس کے حوالے سے. جی اسی کی بات کریے. ایکچولی جو پاکستان میں آتا ہے وہ پھر ایک جگہ تو ریسٹرکٹ نہیں ہوتا کہ میں نے صرف ہیریٹیج ٹورزم دیکھنا ہے, پھر وہ آپ کے کھانے بھی کھائے گا, پھر وہ آپ کے پہاڑوں پہ بھی جائے گا, وہ آپ کی بیچز بھی دیکھے گا. تو وہ ایک ہولسم سا پیکیج ہے, مگر چونکہ وہ ریسٹرکشن ہوتی ہے, وہ لوگ ٹریول نہیں کر سکتے, تو اس لیے ان کے لیے تھوڑی دقت ہوتی ہے. ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کو ہم ایک بہت اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن بنائیں. جو دبئی ایکسپو تھا اس میں پاکستان کا ماشاءاللہ جو اسٹال تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے, ہم 4-5 نمبر پہ ہم ریٹ ہوئے 100 پتہ نہیں پلس ملکوں میں سے, اور بہت ہی اچھے. وہ بیسکلی وہاں پہ جو ویڈیوز چل رہی تھیں وہ 7 منٹس کی 7 ویڈیوز تھیں, اور وہ ہماری ساری کلچر, ہیریٹیج, لینڈسکیپ کو کیپچر کرتی تھیں. تو میں اس وقت میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کی سیکٹری تھی, اور میں ہر مہینے ایک انویسٹمنٹ کانفرنس کرنے وہاں جاتی تھی. تو میں دیکھتی تھی کہ وہ انویسٹرز کا اتنا انویسٹمنٹ کے حوالے سے تو جو انٹرسٹ تھا اس پہ ان کے بہت سارے سوال ہوتے تھے, لیکن وہ ٹورزم کے کانٹیکسٹ میں جو وہ آتے تھے اور امپریس ہوتے تھے, اور میرے سے زیادہ سوال وہ یہی کرتے تھے. تو میں تو اپنے ایمبیسڈر کو کہہ رہی تھی کہ ایک باہر آپ ڈیسک لگا لیں اور یہاں سے ہی ویزے اسٹیمپ کر کے ان کو دیتے جائیں, بیکاز وہ جو جنگلات کی, جانوروں کی, اور وہ جس طرح سے وہ کیپچر ہوا, وہ ایک شیر نکلتا ہے, اور جس طرح لوگوں کے, دیٹ واز ریئلی اے ویری گڈ پروجیکٹ. اور میں یہی کہوں گی کہ اس طرح کی بھی چیزیں جو ہمارے سافٹ امیج کو پروموٹ کریں ہمیں زیادہ کرنی چاہیے دنیا میں. اور پہلے تو وہی بات ہے کہ 3-4 سال سے تو کووڈ کی وجہ سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکے, اور اب ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے زیادہ ہم انٹرنیشنل ایونٹس کر سکیں تاکہ پاکستان کو اس حوالے سے پروموٹ کیا. اچھا, ابھی آپ نے چائنا کی بات بھی کی اور ساتھ میں ٹورزم کی بات بھی کی, تو کوئی کلچرل ایکسچینج پروگرام اور مختلف ممالک کے ساتھ بھی کوئی ایسے آپ لوگوں کے پروجیکٹس ہیں؟ جی, ہمارے بہت سارے MOUs کچھ پائپ لائن میں ہیں, کچھ آلریڈی ہم نے سائن کیے ہیں, جس طرح ناروے کے ساتھ ہم نے کیا ہے, اور US کے ساتھ ہمارا آلموسٹ فائنل ہو گیا ہے ڈرافٹ. اور مختلف ممالک کے ساتھ ہماری یہی کوشش ہے کہ کلچرل ایکسچینجز جتنی زیادہ پاسبل ہو سکیں وہ ہم کریں. اچھا فارینہ, ابھی حال ہی میں ایک لوک میلہ کا ایونٹ ہوا جو کہ کووڈ کے بعد سب سے کامیاب اور سب سے بڑا ایونٹ اسلام آباد کا اس کو کہا جا رہا ہے, اور جو آپ نے ہی آرگنائز کیا. تو ابھی ایک اور ایونٹ لوک ورثہ میں ویسا ہی ہونے جا رہا ہے, ثقافتی میلہ. تو یہ کیا اسی سلسلے کی کڑی ہے, یا سال میں 2 دفعہ آپ لوگ میلہ کو ہی کر رہے ہیں؟ یہ مطلب اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ ہے کیا. دیکھیں, لوک میلہ تو بہت بڑے اسکیل پہ ہوتا ہے. وہ مطلب وہ بھی 2 سال میں 2 دفعہ ہو سکتا ہے, لیکن جو بیسکلی آئیڈیا اس وقت یہ تھا کہ ایک میلے کا جو کانسیپٹ ہے, بیکاز کلچر از اگین اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ, اور ہر پروونس اور صوبہ اپنا اپنا کام کرتا ہے, مگر یہ ثقافتی میلہ جو ہے یہ ایک ایسا اپرچونٹی ہوتی ہے جس میں سارے صوبے مل کے اور فیڈرل گورنمنٹ مل کے کام کرتے ہیں. تو ایک تو یہ جو کوآرڈینیشن اور ہم آہنگی اور یہ جو جذبہ ہے انٹیگریشن کا, نیشنل انٹیگریشن کا, وہ بہت زیادہ اس سے آئی تھنک کہ نرچر ہوتا ہے. تو اب پلس میں یہی کہوں گی کہ ابھی ایک تو چھٹیاں ہو گئیں, بچوں کو اسکولس بھی فارغ ہیں, پلس ہمارا آئی تھنک انٹرنیشنلی بھی لوگ بہت زیادہ ٹریول کر کے اس وقت پاکستان آئے ہوئے ہیں, چھٹیوں میں ہر کوئی آتا ہے.
تو مجھے یہی تھا 2 ہفتے کے لیے تو پاسبل نہیں ہو رہا تھا, لیکن ہم نے 5 دن کے لیے یہ اب ایک ریلیٹیولی چھوٹے اسکیل پہ یہ میلہ منعقد کرایا ہے. لیکن اس میں کلچرل شوز ہوں گے, میوزیکل نائٹس ہوں گی, ڈانسز ہیں, فوک میوزک ہے. تو اس کے 2 آبجیکٹیوز بڑے ہیں. ایک تو انکریجمنٹ ہے ٹو دا لوکل آرٹیزنس, کیونکہ وہ جب اپنا فن پیش کرتے ہیں لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, کچھ ان کی فائنینشیل ہیلپ بھی ہو جاتی ہے اس میں, اور پلس یہ انہیں ایک اپرچونٹی ملتی ہے اپنا فن جو ہے وہ ڈسپلے کرنے کی اور اس کی پروموشن کی. اور سیکنڈلی وہی بات ہے کہ جو صوبے سارے مل کے کام کرتے ہیں, تو اس سے جو مختلف صوبوں کے کلچر کی جو ادھر ہوتی ہے ڈسپلے, اس سے بہت آئی تھنک نیشنل لیول پہ ایک اچھا امپریشن جاتا ہے. اچھا, جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا اس بات کا کہ جیسے کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں اور یہ ایونٹ ایسے موقع پہ یہ کیا جا رہا ہے, تو کیا یہ ایک ریکریشنل ایکٹیویٹی ہے اور یوتھ کے لیے پازیٹیوٹی اس میں اسپریڈ کرنے کے لیے کیا اس کا رول ہوگا؟ دیکھیں, یوتھ کے لیے تو کوئی بھی آئی تھنک کہ اگر اس طرح کی پازیٹیو چیزیں کی جائیں تو وہ ایک بہت اچھا ان کی پرسنالٹی کے لیے, ویسے ریکریشن کے لیے ایک وہ ہوتا ہے. پلس یہ کہ آپ اپنے ہیریٹیج کلچر کے بارے میں اتنی چیزیں جانتے ہیں. اور دوسرا اس میں ہم نے ڈفرینٹ ایسپیکٹس رکھے ہیں, جس طرح ہم ایک دن فیوژن میوزک رکھ رہے ہیں. فیوژن میوزک اگین مختلف صوبوں کے 2 میوزک مل کے جو ایک میوزک بنتا ہے, اس سے وہ دونوں تینوں صوبوں کی ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے. تو اس میں ہم بلکہ ویسٹرن میوزک بھی کچھ ڈال رہے ہیں, اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ امبیسڈرز وغیرہ کو بھی اس میں اٹریکٹ کیا جائے. انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ادھر پاکستان میں کام کر رہی ہیں فارن آفس کی کلیبوریشن کے ساتھ, ہم ان کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں. تو وہ ایک اسپیشل دن ہوگا جس میں ہم ان کو بھی سارا اپنے ملک کے بارے میں بریفنگ بھی دیں گے, اور کلچرل شوز بھی ہوں گے, اور ڈانسز وغیرہ سارے. فارینہ, آپ کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشن جاری رہے گی. ویورز, اس وقت لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. ویلکم بیک ویورز. سیکریٹری نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور انہوں نے ہمیں آج کلچر اور ٹورزم کے حوالے سے بہت اہم, بہت دلچسپ انفارمیشن دی ہے. اچھا فارینہ, ہم نے کلچر کی تو بہت بات کر لی, لٹریری ایکٹیویٹیز میں بھی آپ نے بہت رول پلے کیا ہے, آپ کی منسٹری نے کیا ہے, آپ نے پرسنلی بہت سے ایونٹس کیے ہیں, تو ابھی مزید ہمارے لٹریچر کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں, ہمارے پاس جو ڈپارٹمنٹ ہیں, ایک پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز ہے اور ایک نیشنل لینگویج پروموشن ڈپارٹمنٹ. یہ 2 جو لٹریری ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے بھی بہت کام کر رہے ہیں. ہم نے ایک بچوں کی صحافت کانفرنس کی تھی کچھ عرصہ پہلے, اب تو 3-4 مہینے ہو گئے, وچ واز دا فرسٹ ایور, پاکستان میں پہلی یہ بچوں کی ادبی کانفرنس ہوئی. اور اس میں کوئی تقریباً 400-500 بچوں نے شرکت کی. 5 دن کا یہ ایونٹ تھا, اور انٹرنیشنلی بھی ہمیں وہ ادیب جو بچوں کے بارے میں ادب لکھتے تھے انہوں نے جوائن کیا, اور دوسرے ہمارے لوکل جو ہیں ان لوگوں نے بھی جوائن کیا, اور اس کو بہت اپریشیٹ کیا گیا. اس کے علاوہ ہم نے اردو صحافت پہ بھی ایک کانفرنس پہلے کی تھی, اور اس کا اب انشاءاللہ اگلے ہفتے دوسرا فیز ہم کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں بھی تقریباً 40 کے قریب صحافی ہمیں جوائن کریں گے اور اردو صحافت پہ بات کریں گے. تو PNCA, لوک ورثہ, یہ سب جگہ پہ لٹریری ایونٹس بھی ہوتے رہتے ہیں. مادری زبانوں کا میلہ بہت کامیاب ایونٹ کیا. جی, مادری زبانوں کا میلہ بھی اس میں شامل ہے. تو یہ ایونٹس تو ہمارے ریگولر فیچر ہیں, لیکن کچھ اس کو ہم بہت زیادہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اب کرنے کی سوچ رہے ہیں. صحیح. اچھا میڈم, ہم نے دیکھا کہ آپ نے جب سے چارج لیا وہی بات دوبارہ ہو جائے گی کہ بہت سے ایونٹس پہ جہاں اضافہ ہوا ہے, تو بہت سے انٹرنیشنل فلم فیسٹیولز بھی ہوئے, پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں ہوئے, اس کے علاوہ کچھ آپ لوگوں نے ینگ پاکستان سے لوگوں کو بھی اس میں کیا, اور باہر سے کچھ لوگ بھی آئے. تو جہاں پر ہمارے اپنے آرٹسٹ کی ریکگنیشن کی بات ہوتی ہے, تو آپ لوگ کوئی آرٹسٹ ویلفیئر فنڈ بھی چلا رہے ہیں. اس حوالے سے بتائیں کہ ہمارے اپنے آرٹسٹ کی ریکگنیشن کے لیے کیا ہو رہا ہے. دیکھیں, ہمارے اپنے آرٹسٹ کی ریکگنیشن کے لیے ایک تو صدارتی ایوارڈز ہوتے ہیں جو کہ ہم آج ان کی میٹنگ ہے اور انشاءاللہ وہ فائنل کریں گے, 14 اگست کو وہ اناؤنس کریں گے. اس میں ہم نے بہت سارے ینگ آرٹسٹ کو اسپیشلی, اور ایسے علاقوں سے جو اتنے زیادہ
مطلب مشہور نہیں ہے، وہاں سے آرٹسٹ کو ڈھونڈ کے ہم لے کے جا رہے ہیں. اور دوسرا آرٹسٹ ویلفیئر فنڈ، ایک ہمارے پاس فنڈ ہوتا ہے، اس کو ایک اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہے وہ فنڈ الاؤ کرتی ہے. تو آج اس کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کا. اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کوئی 2 ہفتے میں ہم اس کی میٹنگ رکھیں گے. اور ہمارے پاس کوئی 600 کے قریب ایسے درخواستیں آئی ہوئی ہیں، آرٹسٹ جو خود بیمار ہیں یا جن کو ویسے فائنینشیل اسسٹنس کی ضرورت ہے، یا کوئی بیوہ ہیں یا ینگ بچے، چھوٹے بچوں والے، تو وہ ہم فنڈ جو ہے وہ انشاءاللہ ڈسٹریبیوٹ. یہ فنڈ ہے کتنا اور اس کا کیا کرائٹیریا ہے ڈسٹریبیوشن کا؟ دیکھیں اس وقت ہمارے پاس یہ فنڈ تقریباً 70 ملین یعنی 7 کروڑ کے قریب ہے جس کو ہم کریں گے. تو وہ ایک کمیٹی ہے، تقریباً کوئی 25-26 لوگوں کی کمیٹی ہے، جس میں کہ آرٹسٹ ہی مین رول آرٹسٹ کا ہے. کوئی 24-25 آرٹسٹ ہر شعبے سے تعلق، ڈرامہ ہے، فلم ہے، موسیقار ہیں، سنگر ہیں، میوزیشینس ہیں، سب اس میں ریپرزینٹ ہوں گے. اور ان کی جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں ان کے مطابق ہم یہ دیتے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ 600 650 جتنے ہمیں آج تک ریکویسٹس موصول ہوئی ہیں، ہم ان سب کو انشاءاللہ اس فنڈ میں سے اس دفعہ پیسے دیں. میرے خیال میں یہ بہت ہی لینڈ مارک انیشیٹو ہوگا ویورز، کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی آرٹسٹ بیمار ہوتا ہے یا اس کو کوئی ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو سب سے پہلے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز پہ گورنمنٹ کو بلی کیا جاتا ہے کہ وہ نہیں کر رہے، ہمارے آرٹسٹ کے لیے کچھ نہیں کر رہے، ان کی مدد نہیں کی جا رہی، ان کی کوئی ہیلتھ کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. تو میرے خیال میں ان کی ڈگنیٹی کے ساتھ یہ ان کی ہیلپ کرے گا فنڈ. اب آپ دیکھیں کہ یہ ہماری جو اسٹیئرنگ کمیٹی تھی یہ ایکسپائر ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ میٹنگ نہیں ہو سکی. تو پھر دوست جمال صاحب بہت بیمار تھے اور ڈاکٹرز ہاسپٹل میں تھے. پھر ہم نے پرائم منسٹر سے اسپیشل ریکویسٹ کر کے اپروول لے کے اور ان کی مدد کی. تو الحمدللہ وہ ہم کر سکے. اس وقت بہت کرٹیکل اسٹیٹ میں وہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی، وہ واپس اپنے گھر آ گئے. تو اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ اور لوگوں کو بھی جہاں جہاں جس کو ضرورت ہے، جو بھی اس شعبے سے منسلک ہے اس کو آپ لوگ یہ فنڈ دیں گے. ہاں، یہ وہ ایلیجبل ہے اس فنڈ سے مستفید ہونے کے لیے. اور پھر جو کمیٹی کی ریکمنڈیشنز ہوں گی ان کے حساب سے پھر ہم یہ ڈسٹریبیوٹ. اچھا فرینہ، آپ کے جو وزارت کے ڈپارٹمنٹس ہیں، بہت سے ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جن کے ابھی ہیڈز یا تو ٹیمپریری ہیں یا کچھ ایسے ایڈیشنل چارجز پر لگے ہوئے ہیں. تو کوئی آپ لوگوں کا ہے پلان ان کے پراپر لگانے کا، ہیڈز جو اسی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں؟ بیسکلی دیکھیں ہر شعبے کا ایک بیسک سا جو فریم ورک ہوتا ہے اس میں شعبے سے ریلیٹڈ نالج تو ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹو سکلز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو اس ادارے کی جو بھی کوئی ایشوز ہیں ان کو وہ ریزالو کر سکیں. تو ہم نے یہ سارے کرائٹیریا بنا کے اور پھر یہ اخباروں میں اشتہار آگے آپ دیکھیں، اقبال اکیڈمی آف پاکستان ہے، جو لوک ورثہ ہے، PNCA ہے، نیشنل لینگویج پروموشن ڈپارٹمنٹ ہے، پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز ہے. ان سب اداروں کے ہم نے پبلسائز کر کے شارٹ لسٹنگ کر کے اب انٹرویوز وغیرہ، کچھ انٹرویوز ہو گئے ہیں، کچھ اس فیز میں ہے. تو انشاءاللہ کوئی 1 مہینے کے اندر یہ سارے سب اداروں کو نئے ہیڈز ملنے والے ہیں، نئے ہیڈز مل جائیں گے. ایکچولی بس یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے، آپ کو ایک رول فالو کرنے ہوتے ہیں. کمیٹیز نہیں تھیں، کمیٹیز بنوائیں، ان پہ کنسنسس ڈیولپ کروایا، نامینیشنز لیں، اخباروں میں اشتہار دیے. تو ایک سرچ کمیٹی ہے، ایک سلیکشن کمیٹی ہے، پھر پرائم منسٹر ہے، کیبنٹ ہے، کچھ جگہوں پہ کیبنٹ کی اپروول سے ہیڈز لگنے. تو وہ سارے فارمیلٹیز پروسیسز انشاءاللہ آلموسٹ کمپلیٹ ہیں اور 1 مہینے کے اندر ہوپ فلی. چلیے، اٹس اے گڈ نیوز. وی ہوپ کہ کوئی ایسے ہیڈز آئیں جو ان اداروں کی بہتری کے لیے کام کریں اور مزید آرٹ اور کلچر کی پروموشن کے لیے، لٹریچر کی پروموشن کے لیے کام ہو. اچھا فرینہ، ابھی ہم لوگوں نے ٹورزم کی بات کی، تو اگر ہم ٹورزم لاز کی بات کریں تو ہمارا ایک اینٹیکوٹی ایکٹ ہے، اس پہ بہت مطلب پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ جب ہمارے جو آتے ہیں ریلیجیس ٹورسٹ آتے ہیں ہیریٹیج سائٹس پر جب آتے ہیں تو ان کو ریچولز کرنے سے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پر ان کو روک دیا جاتا ہے کہ ان کے ایکٹ کے مطابق وہ نہیں ہے، اینٹیکوٹیز کو کچھ نقصان نہ پہنچے، کچھ اس ٹائپ کا ہوتا ہے. وہ کچھ کلیئر کیجیے گا کہ یہ کیا ایشو ہے؟
سدرا یہ کوئی مسکنسیپشن ہے. ایسا کوئی بھی قانون نہیں ہے جو کہ کسی ریلیجن کو یا کسی اور مائنورٹی کو کوئی بار کرتا ہو ان کے جو بھی کوئی ریلیجس بلیفس ہیں ان کو پریکٹس کرنے کے لیے. صرف ایک کنسیڈریشن یہ ہوتی ہے کہ جو جہاں پہ وہ ہیں اس چیز کو یا اس جگہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے. لیکن کوئی جو ہے ابھی تک کوئی ایسا ہمارے پاس قانون نہیں ہے نہ صوبوں میں نہ فیڈرل لیول پہ جو کہ انہیں اس چیز سے روکتا ہو. تو کوئی لوکل ایڈمنسٹریشن ویسے سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے کچھ اپنی پابندیاں لگاتے ہوں تو وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. لیکن یہ جو بات کی جاتی ہے اس کو ایمینڈ کیا جائے ایسا کوئی قانون نہیں ہے. ایسا کوئی قانون ہے ہی نہیں تو ایمینڈ. چلے تھینک یو, آپ نے آج یہ کلیریفائی کر دیا اس چیز کو. اچھا, یوتھ کے حوالے سے میں آپ سے ایک لاسٹ ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ جیسا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم لوگ نیگیٹیوٹی کو بہت پروموٹ کرتے ہیں, تو یوتھ کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی کلچرل اور ان ساری سافٹ ایکٹیویٹیز کی پروموشن کے لیے اور اپنے ارد گرد پازیٹیوٹی اینڈ ہیلدی مائنڈس کو فروغ دینے کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں, یوتھ کو تو چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ جو ہے نیگیٹیوٹی جو ہے اس کو اوائڈ کریں, اور جو ایک پروپیگینڈا ہی میں کہوں گی ادھر ادھر الٹی سیدھی چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے اس کو بالکل اس پہ کان نہ دھریں اور اپنا فوکس رکھیں. میوزک سیکھیں, انسٹرومنٹس بجانے سیکھیں, گانا سیکھیں, دیکھیں مطلب ادر دین جو بھی ان کی اکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہیں اپنے کریئرس پہ فوکس کریں اور اپنے فیوچر کو دیکھیں. تو اس کے لیے میں پچھلی دفعہ بھی جب میلہ ہوا تو میں آپ کو بتاؤں یوتھ کو میں نے اسپیشل اسٹالز دیے, ریڈیوسڈ ریٹس پہ دیے, خواتین کو, بچوں کو اور سیلاب زدہ علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کو, اور ان کو ہم نے آخر میں ایک اسٹائپنڈ کے لیں, آنریریم کے لیں, وہ بھی ہم نے ایک دیا سب کو. تو میری تو خواہش ہوتی ہے سب سے پہلے یوتھ, عورتیں اور پھر مائنورٹیز کے ان سب کو جو مارجنلائزڈ کمیونٹی ہے اس کو بہت زیادہ انکریج کریں ہم ان فورم سے. اچھا, جو ابھی ثقافتی میلہ آ رہا ہے کیا اس میں بھی مائنورٹیز اور جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے لوگ ہیں کیا ان آرٹیزنس کو کیا جا رہا ہے فوکس؟ جی بالکل کیا جا رہا ہے کہ وہ جو بھی ہمیں ایک درخواست دیتا ہے تو ہم اس کی جو فی ہے وہ ہم کافی حد تک کم کر دیتے ہیں. صحیح. تو یہ دیکھیں یہ جو ایونٹ ہے اس سے ہمیں مطلب آئی وڈ سے کہ بہت کم 100 روپیہ اس کے چارجز ہیں. آپ نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا میں نے ایڈیشنل واش رومز بنوائے, سویپرز ہائر کیے, بچے کوئی گمے نہ وہ لوگ رکھے, کوئی کوئی اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایک بھی بچہ گمنے کی نہیں ہوئی, کوئی اس طرح سے کمپلینٹ آئی. اور میں خود ہر روز وزٹ کرتی تھی, دیکھتی تھی, سب کو پتہ ہوتا تھا میڈم نے آنا ہے, اس لیے ہر چیز بالکل صفائی کا خاص انتظام تھا. کھانے پینے کے لوگوں کے اسٹالس پہ بھی میں دیکھتی تھی جو مجھے لگتا تھا کہ ہائیجینک نہیں ہے یا وہ پراپر پروسیجر فالو نہیں کر رہے, ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا. تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ اسی طرح ہوگا. یہ صرف 5 دن کا ایونٹ ہے, میرا بہت دل تھا کہ یہ بھی 2 ہفتے ہم کر سکتے, لیکن اس اسٹیج پہ یہ شاید پاسبل نہیں ہوگا. لیکن میں پھر یہی آپ کی وساطت سے لوگوں کو کہوں گی کہ ضرور وزٹ کیجیے گا. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ فیملی کے ہر ممبر کے لیے, بچے بڑے خواتین سب کے لیے مختلف چیزیں ادھر موجود ہوں گی, تفریح کے لیے بھی, شاپنگ کے لیے بھی, اور آپ کی اپنی روح کی سیٹسفیکشن کے لیے بھی. تو ضرور آئیے گا. تھینک یو سو مچ فرینا. ویورز اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.